سامعین، جمہوریہ ترکی کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال پاشا کو جدید جمہوریہ ترکی کا بانی اور اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا کردار ہے جسے ایک طرف تو غدار اسلام، غدار وطن اور غدار ترک قوم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے 6.5 صدیوں سے قائم سلطنت عثمانیہ جو مسلمانوں اور عالم اسلام کا مرکز و محور تھی اور ان کے مفادات، حقوق اور تحفظ کا منہ بولتا ثبوت تھی، کو ختم کر ڈالا، اور یوں نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی اور حفاظت کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی مسلمان سپر پاور خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے سبب پچھلے 100 سال میں ترکوں اور پورے عالم اسلام کو جو نقصانات اور ذلت و رسوائی اٹھانا پڑی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ خلافت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد مسلمانوں کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کوئی بادشاہ یا ملک ان مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم کرتا تو خلافت عثمانیہ اس کو وہ سبق سکھاتی کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں یہ سبق یاد رکھتیں۔ جبکہ ایک یہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن حفاظت کرنا تو دور کی بات، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ آج مسلمانوں کی مثال فقط طوفان پر بہنے والے تنکوں کی طرح ہو گئی ہے۔ یورپی استعمار کے جن کے قلوب ہر وقت لا الہ الا اللہ کی ضرب سے خوف زدہ رہتے تھے، وہ آج مسلمانوں کو جھاگ اور ریت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، اور پورے عالم اسلام کو اپنی آہنی مٹھی میں لیے ہوئے ہیں۔ جتنا بڑا نقصان مصطفیٰ کمال پاشا نے اسلام کو اور ترکوں کو پہنچایا ہے، اتنا بڑا نقصان ساری یورپی قوتیں مل کر بھی نہ پہنچا سکیں۔ اس نے خلافت عثمانیہ کو اس غرض سے توڑا تھا تاکہ نئے ترکی پر یہودی فری میسن نظریات نافذ کر سکے، جو اس نے پوری تندہی سے نافذ کیے۔ ترکی کے عوام کا بڑا طبقہ اسے غدار وطن بھی کہتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس نے اسلامی ترکی کی اصل شناخت ختم کر کے اسے فری میسن سٹیٹ بنا دیا تھا۔ اسی طرح اس نے ترک قوم کی ان مذہبی، علاقائی اور ثقافتی قدروں کو کہ جن کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور تھی، کو بھی روند ڈالا۔ مصطفیٰ کمال پاشا مذہبی اعتبار سے ایک سیکولر اور دہریہ انسان تھا جو اللہ کے وجود کا بھی منکر تھا۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ یہ سخت اسلام دشمن نظریات رکھتا تھا۔ یہ یہودیوں کی مشہور زمانہ عالمی خفیہ شیطانی تنظیم فری میسن کا ممبر تھا، اور اس نے ان کے نظریات، قوانین اور اصولوں کو ترکی میں رائج کیا۔ سامعین، دوسری طرف اسی مصطفیٰ کمال پاشا کو ترکوں کا سب سے بڑا محسن، ہیرو، محب وطن اور اتا ترک کے خطابات سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے آسٹریا اور جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جرمنی کی شکست کے بعد یورپی قوتیں ترکی کو فتح کرنا چاہتی تھیں، اور انہوں نے استنبول پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن اس انتہائی مشکل اور کٹھن وقت میں مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنی اعلیٰ فہم و فراست، جذبہ حب الوطنی اور دلیری و استقامت کی وجہ سے ترکی کی خود مختاری اور سالمیت قائم رکھی، ورنہ آج ترکی دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک ہوتا۔ اس کی قیادت میں ترک فوجوں نے آگے بڑھتے ہوئے یونانی اور انگریز فوجوں کے خلاف دریائے دجلہ کے قریب بہترین جنگی مہارت کے ساتھ ایسی زبردست جنگ لڑی اور انہیں ایسی شکست دے کر بھگایا
کہ دوبارہ وہ اس کی جرت نہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے ترکی کی خود مختاری کی حفاظت کی اور اسے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے اتاترک اور ترکوں کا نجات دہندہ کہا جاتا ہے۔ وہ قوم پرست تھا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی کو آزاد سیکولر ملک بنایا اور عالم اسلام سے اسے جدا کر دیا۔ وہ ترک قوم پرستی کا علمبردار تھا۔ اس نے ترکوں کو بحیثیت ترک قوم بیدار کیا اور ترکوں کے جداگانہ تشخص کو دنیا میں نمایاں مقام دلوانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یورپی ممالک کی منشا سے 1934 میں اسے اتاترک کا جو خطاب دیا گیا، اس کی چند وجوہات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 1922 کی یورپی برادری کی کانفرنس میں برطانوی لیڈر لارڈ کرزے نے یورپی برادری کی طرف سے 5 شرائط رکھیں کہ اگر یہ مان لی جائیں تو ہم ترکی کی خود مختاری اور سالمیت کو تسلیم کر لیں گے۔ وہ شرائط مندرجہ ذیل تھیں۔ نمبر 1، خلافت کے نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ نمبر 2، خلیفہ وقت کو اس کے خاندان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا جائے۔ نمبر 3، خلیفہ کی تمام جائیداد اور مال و اسباب قومی تحویل میں لے لیا جائے۔ نمبر 4، ترکی کو اسلامی جمہوریہ نہیں بلکہ ایک سیکولر ریاست بنایا جائے۔ نمبر 5، ترکی اگلے 100 سال تک نہ معدنی ذخائر نکال سکتا ہے اور نہ اپنی سمندری حدود میں کسی سے بحری ٹیکس لے سکتا ہے۔ اگرچہ عصمت انونو جو ترکی کی جانب سے اس کانفرنس میں نمائندگی کر رہے تھے، ان شرائط کو نہ مانا اور واپس آ گئے، لیکن بعد میں ترکی کی نئی قومی لیڈرشپ جس کی قیادت مصطفیٰ کمال پاشا کر رہا تھا نے یہ تمام شرائط مان لیں اور 3 مارچ 1923 کو خلافت ختم کر دی گئی اور جمہوریہ ترکی کا اعلان کر کے خلیفہ عبدالوحید اور اس کے خاندان کی جائیداد ضبط کر کے انہیں ترکی سے جلاوطن کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے اسلامی قوانین اور اصولوں کو منسوخ کر کے اپنے قوانین و نظریات جو نافذ کیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کو ترکی کے سرکاری مذہب کی شک سے خارج کر دیا گیا۔ نمبر 2، ملک کے تمام دینی مدارس پر پابندی لگا کر بند کر دیا گیا۔ نمبر 3، عورتوں کو مردوں کے مساوی قرار دے کر پردے کو ختم کر دیا گیا اور عورتوں کو ماڈرن یورپی لباس زیب تن کروایا گیا۔ نمبر 4، عربی زبان کو بالکل ختم کر دیا گیا، حتیٰ کہ مسجدوں میں اذان بھی ترک زبان میں دی جانے لگی۔ نمبر 5، خانقاہیں بند کروا کے پیری مریدی کے نظام کو کالعدم کر دیا گیا اور دعائیں مانگنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ نمبر 6، اسلامی ہجری کیلنڈر ختم کر کے شمسی کیلنڈر رائج کیا گیا۔ نمبر 7، جمعے کی اسلامی چھٹی ختم کر کے اتوار کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ نمبر 8، عربی زبان میں قرآن پاک کی اشاعت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ نمبر 9، ترکی زبان کا عربی رسم الخط ختم کر کے رومن زبان کا رسم الخط اختیار کیا گیا۔ نمبر 10، نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور دعائیں ترک زبان میں لازمی قرار دے دی گئیں۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مفتی، عالم، شیخ، خطیب، واعظ اور قاضی کی تمام تعلیمی ڈگریاں منسوخ کر دی گئیں، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ شمع رسالت کے ترک پروانے رات کو تیسرے پہر میں ترکی کے شراب خانوں سے بھی مدارس العلوم کا کام لیں گے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے تو ان پروانوں کی جلوتوں پر نماز اور قرآن کی پابندی لگائی تھی، لیکن انہوں نے اپنی خلوتوں کو نماز اور قرآن کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کر لیا۔ سامعین،
یہ تمام قوانین اسلام کو کرش کرنے اور ترکی سے اسلام کا مکمل صفایا کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ مصطفیٰ کمال نے یہودیوں کے ان اصولوں پر پورا عمل کروا کے اپنے فری میسن ہونے کا ثبوت دیا۔ اس غدار اسلام نے ترکی سے اسلام کا مکمل صفایا کرنے کے لیے یہ قوانین جاری کیے تھے۔ جتنا نقصان اس نے عالم اسلام اور ترکی کو پہنچایا، یورپی استعمار بھی نہ پہنچا سکا۔ سامعین، دوسری طرف مصطفیٰ کمال پاشا کی فہم و فراست کے ذریعے آزادی، بہترین حکمت عملی اور فتوحات نے یورپی استعمار جو ترکی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ترکوں کی حفاظت ایسے ہی کی جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی کرتا ہے اور اسے ہر تند و تیز سے بچاتا ہے۔ ترک عوام کا ایک طبقہ اسے اتا ترک اور اپنا نجات دہندہ ہی مانتا ہے۔ سامعین، آخری وقت میں مصطفیٰ کمال پاشا کو جگر کی ایسی بیماری ہوئی کہ جس کے سبب ڈاکٹر اس کے پیٹ سے جمع ہونے والا پانی اور پیپ چند دنوں بعد سرنج کے ذریعے نکالتے۔ دوسرا، اسے ہر وقت پیاس لگی رہتی تھی جو ختم نہ ہوتی تھی۔ اس بیماری کے سبب اس کے جسم میں جرثومہ نما کیڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت خارش اور کھجلی کرتا رہتا۔ یہ سرخ رنگت کے کیڑے صرف سائنسی آلات سے ہی ڈاکٹروں کو نظر آتے تھے۔ وہ 1927 سے 1929 2 سال تک اس شدید بیماری میں مبتلا رہ کر فوت ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کی جو بنیاد رکھی، آج تک ترکی اس کے متعین کردہ خطوط پر ہی استوار ہے۔ ترکی میں 80 سال تک نماز کی ادائیگی پر پابندی رہی جو طیب اردگان نے ختم کی، تاہم ترکوں نے چھپ کر اسلام کو اپنے گھروں اور اپنے سینوں میں زندہ رکھا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں مصطفیٰ کمال پاشا، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔